آج ہم جس کتاب کی بات کر رہے ہیں وہ اسلامی علمی تاریخ میں صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اسے ایک پورا عہد سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ کتاب کا نام ہے احیاء علوم الدین، یعنی دین کے علوم کو پھر سے زندہ کرنا۔ جی۔ اور مصنف ہیں حجت الاسلام امام محمد غزالی۔ ہمارے پاس اس پر ایک بہت معلوماتی خلاصہ اور کچھ اہم اقتباسات ہیں، تو آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر اس کتاب کو اتنی عظمت کیوں حاصل ہے۔ اور یہ نام خود بہت کچھ کہتا ہے، احیاء۔ یہ صرف علم کو جمع کرنے کی کوشش نہیں تھی، یہ کوشش تھی دین کی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کی، ایک ایسے دور میں جب امام غزالی کو لگا کہ وہ روح مردہ ہو رہی ہے۔ دین کی روح مردہ ہو رہی تھی، یہ تو ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ امام غزالی خود کیا وجہ بتاتے ہیں یہ کتاب لکھنے کی؟ وہ کس بحران کا جواب دے رہے تھے؟ دیکھیے، وہ اپنی ایک اور مشہور کتاب ہے، ان کی خود نوشت المنقذ من الضلال، اس میں اس کا پس منظر بتاتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں آخرت کا خوف کم ہو گیا ہے۔ دین کا علم صرف دنیاوی عزت کے لیے، مرتبے کے لیے یا پھر بحث مباحثے کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے۔ علم کا جو اصل مقصد تھا، یعنی اللہ کی معرفت، باطن کی اصلاح، وہ کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ دین صرف کچھ ظاہری رسومات بن گیا تھا یا پھر بے روح فلسفیانہ بحثیں۔ یعنی یہ ایک علمی رد عمل سے زیادہ ایک روحانی اور معاشرتی بحران کا جواب تھا۔ بالکل۔ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی، تاکہ علم کو اس کی اصل روح کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ یہ بات تو آج بھی بہت متعلقہ لگتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس معلومات تو بہت ہے، لیکن ان کی زندگی پر، ان کے کردار پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ یقیناً، یہی تو مرکزی نقطہ ہے۔ ان کے نزدیک علم اس وقت تک بیکار ہے جب تک وہ عمل میں نہ ڈھلے، جب تک وہ انسان کے باطن کو نہ بدلے۔ صحیح۔ اسی لیے احیاء صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ باطنی اصلاح کا ایک مکمل، ایک عملی نظام ہے۔ یہ ایک روڈ میپ ہے جو بتاتا ہے کہ علم کو دل تک کیسے پہنچانا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ اچھا، تو جب یہ کتاب سامنے آئی، اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، مفکرین تھے، انہوں نے اسے کیسے دیکھا؟ اس پر رد عمل بھی بہت زبردست آیا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں بہت دلچسپ آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر امام سبکی کو لے لیں۔ جی۔ وہ فرماتے ہیں کہ احیاء علوم الدین وہ کتاب ہے جو علم دین کے ذریعے دلوں کو زندگی بخشتی ہے۔ وہ اس کی علمی گہرائی سے زیادہ اس کی روحانی تاثیر پر زور دے رہے ہیں۔ دلوں کو زندگی بخشنے والی، یہ تو صرف تعریف نہیں ہے، یہ تو اس کتاب کے اثر کی ایک تشخیص ہے۔ جی ہاں، اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر امام ابو محمد کازرونی کا ایک تاریخی جملہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سے تمام علوم مٹ جائیں تو صرف احیاء العلوم کے ذریعے انہیں دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سائنس، ریاضی، سب کچھ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احیاء علم کے وہ بنیادی اصول اور وہ اخلاقی ڈھانچہ دیتی ہے جس پر ایک صالح معاشرے کی پوری علمی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ یہ کتاب انسان کو اس کا مقصد یاد دلاتی ہے، اور جب مقصد واضح ہو تو باقی علوم خود اپنی صحیح جگہ پر آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح امام حافظ ابو موسیٰ مدینی نے اسے معلم اخلاق کہا ہے اور باطنی صفائی کا آئینہ۔ آئینہ، یعنی یہ کتاب آپ کو صرف دوسروں کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے بارے میں بتاتی ہے۔ بالکل، یہ آپ کو خود احتسابی پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں تک کہ امام نووی جیسے عظیم محدث نے بھی اسے دلوں کی زندگی کا ذریعہ قرار دیا۔ تو یہ تعریفیں تاریخ کے بڑے بڑے ناقدین کی طرف سے ہیں۔ اتنی زبردست تعریفیں سننے کے بعد تو ذہن میں سوال یہی آتا ہے کہ آخر اس کتاب میں ایسا ہے کیا؟ امام غزالی نے اسے ترتیب کیسے دیا کہ یہ اتنا گہرا اثر چھوڑتی ہے؟ یہی اس کتاب کا اصل کمال ہے۔ امام غزالی نے علم کو دو بڑی بنیادی اقسام میں تقسیم کیا ہے، اور یہی اس کتاب کی بنیاد ہیں۔ اچھا؟ پہلی قسم ہے علم معاملہ۔ علم معاملہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے ہے جو ہمارے ظاہری اعمال سے ہیں، ہمارے تعلقات سے ہیں۔ عبادات جیسے نماز روزہ کیسے ادا کریں، ٹھیک ہے۔ عادات جیسے کھانا پینا، نکاح کے آداب، اور معاملات جیسے تجارت اور معاشرت کے اصول۔
مطلب وہ سارا علم جس کا تعلق ہمارے دکھنے والے عمل سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ زندگی کا ایک عملی پہلو ہو گیا، ایک طرح سے ہاؤ ٹو گائیڈ فار لائف۔ لیکن یہ تو فقہ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، بالکل، احیاء میں کیا مختلف ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہاں دوسری قسم آتی ہے، اور یہی امام غزالی کا اصل کارنامہ ہے، وہ ہے علم مکاشفہ۔ علم مکاشفہ؟ جی، یہ علم معاملہ کی روح ہے۔ اس کا تعلق باطنی کیفیات سے ہے، دل کی پاکیزگی سے ہے، اللہ کی معرفت سے ہے۔ اچھا، یہ وہ علم ہے جو صرف پڑھنے سے نہیں آتا، یہ روحانی تجربے سے، غور و فکر سے اور اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ دل پر منکشف ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب صرف ایک معلوماتی گائیڈ نہیں بلکہ ایک روحانی تبدیلی کا مینیول ہے۔ بالکل، ایک طرف یہ بتاتی ہے کہ عمل کیا ہے اور دوسری طرف یہ سکھاتی ہے کہ اس عمل کے پیچھے احساس اور کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ نماز کی مثال لے لیں، علم معاملہ بتائے گا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، رکوع سجدہ کیسے کرنا ہے۔ یعنی ظاہری ڈھانچہ۔ جی، ظاہری ڈھانچہ۔ لیکن علم مکاشفہ اس کیفیت کا نام ہے جب سجدے میں آپ کو اللہ سے قربت کا احساس ہو، جب دل میں خشوع پیدا ہو۔ احیاء العلوم ان دونوں کو جوڑتی ہے۔ یعنی صرف جسم سجدے میں نہ ہو بلکہ دل اور روح بھی سجدہ کر رہے ہوں۔ یہ تو آج کے دور کے لیے بہت اہم بات ہے، جہاں اکثر عبادات صرف ایک رسم بن کر رہ جاتی ہیں۔ بالکل، یہی اس کتاب کی ناپرہیزشہ اپیل ہے۔ اس تقسیم کا مقصد یہی ہے کہ پڑھنے والا اپنی دنیا اور آخرت یعنی ظاہر اور باطن دونوں کو ایک ساتھ سنوارے۔ اسی لیے اسے تزکیہ نفس کا بہترین نصاب بھی مانا گیا ہے۔ جوہر علم اور عمل کو لازم و ملزوم قرار دینا ہے۔ اچھا، یہ کتاب اس خطرناک تفریق کو ختم کرتی ہے جو اکثر علم اور عمل کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے۔ امام غزالی کا پیغام صاف ہے، علم بغیر عمل کے بوجھ ہے اور عمل بغیر صحیح نیت اور فہم کے بے روح ہے۔ یعنی علم برائے علم نہیں بلکہ علم برائے عمل اور اصلاح باطن۔ جی، اس کا جوہر اس بات میں ہے کہ یہ صرف نظریاتی بحثیں نہیں کرتی، یہ عملی رہنمائی دیتی ہے کہ ایک بہتر انسان کیسے بنا جائے۔ یہ بتاتی ہے کہ حسد، تکبر، غصے جیسی باطنی بیماریوں کو کیسے پہچانا جائے اور ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ جی، اور ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ یہ صرف فلسفہ نہیں، یہ روحانی علاج ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی ہے جو شاید اس کے جوہر کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔ جی، دل ڈالنے سے دوبارہ روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ کتاب علم دین کے ذریعے مردہ دلوں کو دوبارہ ایمان کی روشنی سے منور کر دیتی ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ امام غزالی کا مقصد صرف علمی خلا کو پر کرنا نہیں تھا، بلکہ اس روحانی مردانی کو ختم کرنا تھا جو معاشرے میں پھیل رہی تھی۔ وہ چراغ میں صرف تیل نہیں ڈال رہے تھے، وہ لوگوں کو یہ بھی بتا رہے تھے کہ اس چراغ کی روشنی کا مقصد کیا ہے اور اسے طوفانوں سے کیسے بچانا ہے۔ وہ دین کے علوم کو احیاء یعنی حقیقی زندگی دینا چاہتے تھے۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ احیاء علوم الدین صرف ایک کلاسیکی کتاب نہیں بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی بحالی کا ایک مکمل منصوبہ ہے۔ جی ہاں، اس کی عظمت اس کی جامعیت میں ہے، جو ظاہر کو باطن سے جوڑتی ہے اور ہر علم کو عمل کی کسوٹی پر پرکھتی ہے۔ اور اس کی جو نپر ہٹایشی اپیل ہے وہ اسی حقیقت میں ہے کہ یہ خود شناسی اور تزکیہ نفس کے لیے ایک عملی رہنمائی دیتی ہے۔ یہ ہر دور کے انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ صرف ماضی کا ایک علمی کارنامہ نہیں ہے بلکہ حال اور مستقبل کے لیے بھی ایک زندہ رہنما ہے۔ بالکل، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو اندر سے بدل دے۔ امام غزالی نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ظاہری عمل کا علم اور دوسرا باطنی معرفت کا۔ یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ معلومات کے اس جدید دور میں جہاں ہمارے پاس ڈیٹا اور انفارمیشن کی بھرمار ہے، ہم ان میں سے کس قسم کے علم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہم کیسے کرنا ہے یہ تو شاید سیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیوں کرنا ہے اور کس باطنی کیفیت کے ساتھ کرنا ہے؟ شاید دوسرے حصے کو نظر انداز کرنے کے نتائج ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔